بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے جنہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تو انہیں بھول جاؤ اور اپنے معاملوں کو اللہ پر چھوڑ دو۔ مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کرو اور یقین رکھو جو زمین سے نہیں ہوتا ہے وہ آسمان سے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے۔ جب وہ رب ہمارے لیے کچھ دروازے اور کچھ راستے بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، جبکہ کچھ راستے ہماری اپنی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم اکثر یہ بات بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ اللہ کو ہر بات کا علم ہے، انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ جو راتوں کو پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے کہ میں اس کے غم مٹا دوں۔ کبھی بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، کیا پتا اللہ کو تمہاری کون سی دعا پسند آ جائے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کرو۔ تم اس کی ایک مان کر دیکھو، وہ تمہارے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ تم ان کے لیے کچھ بھی کر لو لیکن نظر ان کو وہی آئے گا جو تم ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزارو، دیکھو زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھو، پھر صبر کرو، وہ تمہارے صبر کے بدلے تمہیں بہت بہت دے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی تمہارا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کرو، خود کو جہنم سے بچاؤ، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑو، اور یاد رکھو اگر تمہاری آزمائش سخت سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ تم محبت کی منزلیں طے کر رہے ہو، ممکن ہے تم اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں آ گئے ہو۔ بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھی دل کو یہ یقین دلانا کہ وقت اچھا آئے گا۔ پھر یاد آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو بچھڑ گئے تھے، کتنی آزمائشوں سے گزرے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، پھر اللہ نے بینائی بھی دی، دل کی خوشی دی، انعام دیا۔ یقین رکھیں بس تمہارا رب بھی وہی ہے جو یوسف اور یعقوب علیہ السلام کا رب ہے۔ یہ سوچ کر میرا حوصلہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ اس کے ہی تو اختیار میں ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس نے ہی تو مجھے سنبھالا ہے۔ اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ کریم سے ایک بار تعلق بن جائے تو وہ رب کیسے کیسے اپنے بندے کو سنبھالتا ہے نا، تو بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا بھی سکون ملے تو اسے دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اللہ پر یقین بڑھے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔